إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد گرامی قدر سامعین کرام، بزرگان عظام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے ایک ایسا ذکر، ایسا وظیفہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو انتہائی طاقتور ہے، بہت مؤثر ہے. جو مومن مسلمان اس وظیفے کو کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی تمام مشکلات، تمام مصائب حل فرما دیتا ہے. اس وظیفہ بیان کرنے سے پہلے چند چیزیں تمہیدی طور پر میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک مسلمان کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ مشکلات، مسائل یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہی مشکلات کو حل کرتا ہے، وہی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اللہ کے سوا کوئی مصیبت کو، کوئی مشکل کو دور نہیں کر سکتا. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ کسی بھی مسلمان کو کبھی بھی اپنی دعا سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی آپ دعا کریں، ذکر کریں، اس سے نا امید نہ ہو. افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے کمزور قسم کے مسلمان، عقیدے کے اعتبار سے کمزور قسم کے مسلمان ایسے ہیں کہ جو رب کی حقیقی طور پر معرفت نہیں رکھتے، رب کی پہچان نہیں رکھتے. ایسی جہالت ہے کہ وہ یہ نظریہ قائم کر لیتے ہیں کہ ہم نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول نہیں کی، وظیفہ کیا، وظیفہ قبول نہیں کیا. اب پھر وہ جاہل قسم کے عاملوں کے ہاتھ چڑھتے ہیں، جاہل قسم کے پیروں کے ہاتھ چڑھتے ہیں اور شیطانی جادوگروں کے ہاتھ چڑھ کر کے اپنے ایمان کا بھی خاتمہ کرتے ہیں، اپنی عزتوں کو بھی پامال کرتے ہیں.
یہ انتہا درجے کا افسوسناک ہمارے معاشرے کے اندر المیہ ہے کہ جو ہم مسلمان جس کا سامنا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مومن بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے پیغمبر جب آپ سے میرے بندے، میرے مومن بندے، میرے مسلمان بندے میرے بارے سوال کریں میں کہاں ہوں؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر مستوی ہونے کے باوجود علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر بندے کے قریب ہے۔ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور اللہ کی سماعت ایسی تیز ہے کہ عرش پر بیٹھ کر کے ہر فرش والے انسان کی ندا کو، آواز کو، پکار کو، دعا کو سن رہا ہے اور اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، سورہ مجادلہ اس کا جو پس منظر ہے، شان نزول ہے، یہی ہے کہ خولہ کے خامد نے، اوس بن صامت نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا تھا۔ زہار یہ ہوتا ہے کہ جاہلیت میں کوئی مرد اپنی بیوی کو کہتا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ یہ جملہ کہنے سے جاہلیت میں عورت اس مرد پر حرام ہو جاتی تھی، بیچاری پریشان ہو گئی، رسول کریم کی خدمت میں آئی، آ کر کے سارا واقعہ بیان کیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کیا کروں گی؟ خامد نے مجھ کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ یاد رہے رسول کریم علیہ السلام وحی کے بغیر شریعت کے جو مسائل تھے ان میں آپ بولتے نہیں تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وحی ہوتی پھر پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام وضاحت فرمایا کرتے تھے۔ آپ خاموش رہے، پھر پوچھ لیے، پھر خاموش رہے، پھر پوچھ لیے، پھر خاموش رہے، اور حتیٰ کہ وہ بحث پہ اتر آئی قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، یہ جو آیات مبارکہ واضح کرتی ہیں کہ وہ نبی کریم سے مجادلہ کر رہی ہے، حجت پیش کر رہی ہے، بحث کر رہی ہے کہ میرے خامد نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، آپ مجھے اس بارے بیان فرمائیں۔ رسول کریم علیہ السلام حلیم طبع تھے، باوقار تھے، نرمی کرنے والے تھے، خاموش رہے، آپ نے اس کو بیان نہ کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں اب یہ عورت اس حجرے میں، جس کو حجرہ عائشہ کہتے ہیں، حجرہ عائشہ کے کیا کہنے، یہ وہ حجرہ ہے جس میں نبی کریم تشریف فرماتے اللہ کی طرف سے وحی آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کہتی ہیں خولہ ایک کونے میں جا کر کے اب اللہ سے راز و نیاز کرنے لگ گئی، اللہ سے گفتگو کر رہی ہیں، تشتکی الی اللہ، اللہ کے سامنے شکوہ کر رہی ہیں، نبی کو میں نے بات کہی ہے، نبی خاموش رہیں، اے اللہ تو میری فریاد سن لے، میری آواز کو سن لے، میری پکار کو سن لے، میری دعا کو سن لے۔ یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ عرش پر ہو کر کے فرش پر کس طرح اپنے بندوں کی ندا کو سنتا ہے، پکار کو سنتا ہے۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں ہم کمرے میں ہو کر کے میں اور نبی اس عورت کی آواز کو نہیں سن رہے تھے، اللہ نے عرش پر بیٹھ کر کے اس عورت کی آواز کو سن کر کے جبرائیل کے ذریعے سے قرآن میں آیات بیان کر دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ تحقیق اللہ نے اس عورت کی باتوں کو سن لیا۔ قد سمع، قد سمع یہ لفظ بیان کرتا ہے
کہ اللہ کتنا سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ کی اتنی طاقت ہے کہ اللہ عرش پر ہو کر کے اپنے بندے کی آواز کو، پکار کو، دعا کو سنتا ہے۔ اب ایک نظریہ بنا لیں، ایک عقیدہ بنا لیں کہ اللہ ساری آوازوں کو سنتا ہے، پکاروں کو سنتا ہے، فریادوں کو سنتا ہے۔ یہ کہنا ہم نے دعا کی اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، یہ انتہا درجے کی جہالت ہے، انتہا درجے کی یہ اللہ کے ساتھ مایوسی ہے۔ کبھی بھی ایک مسلمان کو، ایک مومن کو یہ کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ یہ جادوگروں کے یہ تیر ہیں، چلائے ہوئے تیر ہیں، جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس طرح اللہ نہیں سنتا ہے، ہمارے پاس آیا کرو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے پیغمبر، آپ سے میرے بندے سوال کریں تو میں تو قریب ہوں، میں تو دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ جیسا کہ خولہ کی آواز کو اللہ نے عرش پر سن کر کے آیات اتار دی، اللہ نے اس کا مسئلے کو حل کر دیا، اس کی فریاد اللہ نے سن کر کے، اس کی ساری جو گفتگو سن کر کے اللہ کریم نے اس عورت کی جو باتیں ہیں، ان کی جو فریاد ہے وہ سن کر کے اس کے مسئلے کو حل کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مومن بندے کی فریاد کو رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں قریب ہوں۔ کیا فرمایا آگے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب بھی میرے بندے مجھے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، ندا دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں ان کی پکار کو قبول کرتا ہوں، فریاد کو برلاتا ہوں، فریاد کو، ان کی ندا کو رد نہیں کرتا ہوں۔ کتنے عظیم الفاظ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارے رب کہتے ہیں، تمہارے پروردگار خالق و مالک کہتے ہیں کہ ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری پکار سے، میری اس بندگی سے تکبر کرتے ہیں، میرے پاس آتے نہیں ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ دعا بھی عبادت ہے، جیسا کہ پیغمبر مصطفیٰ نے فرمایا الدعاء العبادہ، کہ یہ پکارنا یہ بھی بندگی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو گویا کہ ایک بندہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پکارتا ہے، پتھروں کو پکارتا ہے، مورتیوں کو پکارتا ہے، بھگوان کو پکارتا ہے، دیو کو پکارتا ہے، پری کو پکارتا ہے، جن کو پکارتا ہے، پیروں کو پکارتا ہے، فقیروں کو پکارتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایسا انسان ذلیل ترین انسان ہے جو اپنے خالق کو، مالک کو، مدبر کو، حاکم کو چھوڑ کر کے مخلوق خدا کے سامنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، ان سے مانگتا ہے۔ ایسا انسان عقیدے کے اعتبار سے مشرک انسان ہے، ایسے انسان کی نجات نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے سیدخلون جہنم داخرین، ایسا انسان ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ بنا لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی وہی انسان کی پکار کو، انسان کی دعا کو سنتا ہے۔ تو یہ غلط ایک سوچ ہے کہ ہم نے دعا کی ہے، اللہ نے دعا قبول نہیں کی، بلکہ حدیث میں آتا ہے رسول کریم علیہ السلام نے اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے نا، یا تو پھر اللہ فوراً کیا کرتا ہے، اس کی پکار کو سن کر کے اس کے مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں، ان کی فریاد کو سن کر کے، اس کی بات سن کر کے، دعا پکار سن کر کے اللہ اس کی مشکل کو حل کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، یا پھر کیا ہوتا ہے، اگر دنیا کے اندر کوئی مشکل آنی ہو نا، کوئی مصیبت آنی ہو، تو اللہ اس دعا کے ذریعے اللہ اس کی مشکل کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایکسیڈنٹ ہونا ہو تو اللہ اس دعا کے ذریعے سے اس کی مشکل کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، حدیث کے الفاظ ہیں، یا پھر اللہ اس بندے کی دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں، اللہ آخرت میں اس بندے کو اس دعا کے ذریعے سے نجات عطا فرما دیں گے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی رب سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غلط سوچ ہے کہ میں نے دعا کی، رب نے دعا نہیں قبول کی،
اس لیے مجھے کیا ہے درباروں کی طرف جانا پڑا، فقیروں کی طرف جانا پڑا، ان عاملوں کی طرف جانا پڑا۔ میرے بھائیوں، یہ عامل بھی رب کے محتاج ہیں، یہ پیر بھی رب کے محتاج ہیں، فقیر بھی رب کے محتاج ہیں، ساری کائنات رب کی محتاج ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خالق و مالک ہے۔ اپنا عقیدہ نظریہ بنا لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی سننے والا ہے، اس کے سوا کوئی سن نہیں سکتا ہے، اس کے سوا کوئی دعا کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان کا، میرا اور آپ کا ایک نظریہ ہونا چاہیے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک عظیم وظیفہ بتلاتا ہوں، جو وظیفہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی مشکلات کو حل کرے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ اللہ کے حکم سے وہ بہت ہی عظیم وظیفہ ہے، لیکن اس وظیفہ کرنے سے پہلے، اس کو مؤثر بنانے سے پہلے 4 باتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ 4 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر وظیفہ کرنے سے پہلے، ذکر کرنے سے پہلے طاہر ہونا چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے۔ انسان کا وجود پاک ہو، انسان کا ذہن پاک ہو، انسان کا عقیدہ پاک ہو، انسان کا اندر پاک ہو۔ یہ نہ ہو کہ انسان کا اندر دل میں اگر گند بھرا ہوا ہو، دعا کرتا رہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے نبی کریم کو کیا فرمایا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا لباس پاک صاف ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے، باوضو ہو کر کے رب سے مانگے۔ ہر وقت نبی کریم علیہ السلام طہارت کی حالت میں رہا کرتے تھے، باوضو ہو کر کے رہا کرتے تھے۔ باوضو ہو کر کے انسان اللہ سے مانگتا ہے، انشاءاللہ اس دعا کے اندر، اس وظیفے کے اندر طاقت ہوگی، اللہ اس وظیفے کے اندر تاثیر رکھ دے گا۔ اسی طرح دل کے اندر بھی کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو۔ اس قسم کی جو چیزیں ہیں اپنے دل سے بھی نکالنے چاہیے۔ یہ چیزیں بھی انسان کی جو دعا ہے ان کو رد کرتی ہیں۔ اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر اللہ اس کی دعا کو بھی رد کر دیتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ شرعی جو اذکار ہیں، شرعی وظیفے کرے۔ یہ جو خود ساختہ وظیفے ہیں، لوگوں کے گھڑے ہوئے، عاملوں کے گھڑے ہوئے، جادوگروں کے جو ٹوٹکے ہیں، منتر ہیں، یہ منتر کبھی نہ کرنا۔ یہ جو جادوگروں کے جو الفاظ ہیں یہ کبھی نہ پڑھنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جادو عام ہے، لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے پھر وہ کیا ہے، خود ساختہ جو طریقے ہیں وہ سیکھتے ہیں، جو قرآن کے مخالف ہیں، پیغمبر مصطفیٰ کی سیرت کے مخالف ہیں۔ جب وہ کرتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے خدا را یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، خود ساختہ جو وظیفے ہیں وہ کبھی نہ کرنا۔ جب بھی آپ وظیفہ کرنا تو قرآن کا کرنا۔ سب سے بہترین وظیفہ کیا ہے؟ یہ رب کا قرآن ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت سے جو ہمیں دعا ملتی ہے، پیغمبر مصطفیٰ عظیم اللہ کے وہ رہبر رہنما تھے، مرشد کامل تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو وظیفے بتائے ہیں، صبح و شام کے اذکار بیان کیے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا لازمہ بنا لیں، صبح و شام کے اذکار کیا کریں۔ نمبر 3 یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی آپ وظیفہ کریں، جو بھی دعا کریں، اس دعا کے الفاظ پہ غور و فکر کیا کریں، اس کا معنی مفہوم آپ کو آتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ دعا کر رہے ہوں آپ کو معنی مفہوم ہی نہیں آتا ہے۔ اس لیے جب آپ کو معنی مفہوم آئے گا، آپ پھر دل کی تہ گہرائیوں سے دعا کریں گے، اس میں تاثیر پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی، اللہ دعا کو قبول فرمائے گا۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ ذکر کرتے وقت تنہائی میں ذکر کریں۔ تنہائی کی حالت میں اللہ ذکر کو، اس وظیفے کو، اس دعا کو، اس پکار کو رد نہیں کرتا ہے۔ وہ کیسی عظیم حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک بندہ جو خلوت میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ فرماتے ہیں خلوت میں، تنہائی کے عالم میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑتا ہے، آنسو بہانتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے روز ایسے بندے کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑے کہ ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے اعزاز ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلوت میں، تنہائی میں بندہ رو کر کے، گڑا کر کے
اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خیر ہوگی، برکت ہوگی۔ اب وہ وظیفہ سنیے جو عظیم وظیفہ ہے، جو طاقت میں انتہائی مؤثر طریقہ ہے، مؤثر وظیفہ ہے، پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، حضرات صحابہ کیا کرتے تھے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ الفاظ آپ کو عام محسوس ہو رہے ہوں گے، عام وظیفہ ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے بڑے کرشمے ہیں، جس نے دنیا کے اندر کرشمے دکھائے ہیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ وہ الفاظ ہیں جو پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے۔ آج کے اس جمعے کا جو خلاصہ یہ وظیفہ ہی ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو یہ سکھلائیں۔ یہ عظیم وظیفہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ان کے معنی پر غور و فکر کریں کہ الفاظ کیسے ہیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس کا معنی کیا ہے؟ حسبی اللہ، مجھے صرف اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، مجھے صرف اللہ کافی ہے، و نعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے، بہترین حفاظت کرنے والا ہے، بہترین اور وہ عظیم اللہ جو تمام کاموں کو سنوارنے والا ہے۔ یہ وکیل کے اندر سارے معنی آتے ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں پیغمبر مصطفیٰ کو اللہ نے قرآن پاک میں 2 مرتبہ تلقین فرمائی ان الفاظ پڑھنے کی۔ سورۃ توبہ کے آخر میں کیا فرمایا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اے پیغمبر، اگر مشرک، یہ کافر آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، آپ کے ساتھ دشمنی لگاتے ہیں، آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کلمات کو پڑھیں۔ کون سے کلمات؟ حسبی اللہ، مجھے صرف اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، علیہ توکلت، اسی اللہ پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور وہی اللہ عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ ایک مقام پر، اور دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کو یہ کلمات پڑھنے کی تلقین کی سورہ زمر کے اندر، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے پیغمبر ان کو کہہ دیں، مجھے بتلاؤ کہ اگر وہ بت جن کو تم پکارتے ہو، یہ لات منات عزا، اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی تم بندگی کرتے ہو، ان کو تم پوجتے ہو، بتلاؤ ان ارادنی اللہ بضر حل ہن کاشفات ضرہ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے نقصان دینے پہ آئے کہ یہ تمہارے بت اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور کہا کہ ان ارادنی اللہ برحمت حل ہن ممسکات رحمتی، اگر مجھے رحمت اللہ پہنچانے پہ آئے کہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں، اللہ کے فضل کو روک سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کو، اللہ کے فضل کو، خوشحالی کو روک سکتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، پیغمبر کہہ دیں مجھے صرف اللہ کافی ہے، اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ یہ عقیدہ سکھلا دیا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکلات کو دور نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی رحمت نہیں لا سکتا ہے۔ یہ جو بت ہیں، یہ جو مورتیاں ہیں، یہ کمزور ہیں، ناتواں ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ کمزور ہے، سپر پاور طاقت اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری خدائی ہے، ساری مملکت ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ وکیل ہے۔ اس لیے کہا حسبی اللہ، یہ جملہ پڑھیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، اور اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنے چاہیے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک عظیم نام کیا ہے؟ وکیل ہے، الوکیل۔ الوکیل کا معنی کیا ہے؟ کارساز، سارے کام درست کرنے والا، سارے کاموں کو وہ برلانے والا، اور وہی ساری خدائی، ساری مخلوق کی حفاظت کرنے والا ہے، اور وہی وکالت کرنے والا ہے۔ وکیل وکالت سے ہے، جیسا کہ دنیا کے اندر وکیل ہوتے ہیں، وہ ایسا وکیل نہیں ہے، وہ ایسا بلوث وکیل ہے، مخلص وکیل ہے، بغیر عوض کے انسان کی حفاظت کرتا ہے، بغیر عوض کی انسان کی وکالت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ عظیم نام ہے۔ اس کے کرشمے دیکھیے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، اس کی سیرت آپ نے سنی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست پیغمبر ہیں، بت شکن پیغمبر ہیں، جنہوں نے بتوں کو توڑ کر کے یہ
کارنامہ دکھایا کہ کائنات کے اندر اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی کہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ بت دنیا کے جن کی بھی تم پوجا کرتے ہو نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب قوم وہ نمرودی بڑے پریشان ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے بتوں کو کس نے توڑ دیا، کہا ابراہیم ہوگا، ابراہیم نے کیا یہ کام کیا ہے۔ اب انہوں نے پلاننگ کیا کی، پلاننگ یہ کی کہ ابراہیم کو آگ جلا کر کے ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اپنے معبودوں کی تم سپورٹ کرنا چاہتے ہو، مدد کرنا چاہتے ہو، آگ جلا کر کے ابراہیم کو راکھ کا ڈھیر بنا دو۔ اللہ اکبر! یہ کیسے معبود ہیں جو مخلوق کی مدد کے وہ کیا ہیں، مخلوق کی مدد کے محتاج ہیں۔ اللہ تو وہ ہے کسی مدد کا محتاج نہیں ہے، وہ پوری کائنات کی مدد کرنے والا ہے۔ انسان کا عقیدہ دیکھیے، مشرک انسان کی عقل دیکھیے، وہ کہتے ہیں وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اللہ اکبر! جو معبود مدد کے محتاج ہیں دوسروں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ انسان کو عقل کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ آگ جلا کر کے ابراہیم کو کہ آگ میں ڈال دو۔ ایسے کیا، ان نمرودیوں نے آگ جلائی، خندق بنا کر کے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ ادھر اللہ کا حکم ہوتا ہے قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو کہا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بن جا۔ وہ آگ جس کا کام کیا ہے جلا کر کے راہ کر دینا، لیکن وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک بن جاتی ہے، سلامتی والی بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم جب آگ میں پڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان کا جو آخری کلمہ تھا یہ اپنے لب پر یہ پڑھ رہے تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کلمات پڑھ رہے تھے، مجھے صرف اللہ کافی ہے، بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کلمات کا کرشمہ کیا ہے؟ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ ایسا عظیم وظیفہ ہے، ایسا طاقتور وظیفہ ہے، ایسا مؤثر وظیفہ ہے، جو مومن بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، آخرت میں بھی کہ وہ بندہ کامیاب ہے۔ دوسرا جو واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر اور قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ حضرات صحابہ غزوہ احد میں مختصر بیان کر رہا ہوں، جب غزوہ احد ہوا مسلمانوں کو شکست ہوئی، اب دوبارہ یہ بات پہنچی، افواہ آئی، منافقین نے افواہ اڑا دی کہ ابو سفیان دوبارہ حملہ کرنے والا ہے۔ یعنی منافقین نے مسلمانوں کو ڈرایا، دھمکایا اور کہا کہ وہ دوبارہ حملہ کرنے والا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے اور کہا قال الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ اللہ عز و جل نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، کہا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی منافقین نے ابو سفیان دوبارہ حملہ کرنے والا ہے اور ان کو ڈرایا کہ تم ڈر جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن فزادہم ایمانا، اس سے ان کی ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ ایمان میں بڑھ گئے۔ پتہ آگے سے کیا کہا؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور حضرات صحابہ نے میدان کے اندر ان کلمات کو پڑھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یاد رکھیں اکیلا انسان پڑھ رہا ہے جملہ، اس وقت کیا بولتے ہیں؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اگر جمع کے لیے سارے گھر کے لیے پڑھنا ہے وظیفہ تو کیا وظیفہ ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہمیں سب کو اللہ کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ اللہ اکبر کلمہ پڑھنا تھا، جو لشکر کا امیر تھا وہ کہ بھاگ جاتے ہیں، اللہ مسلمانوں کو نصرت عطا فرما دیتا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء۔ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ حضرات صحابہ وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ واپس پلٹے، اللہ کے فضل کے ساتھ واپس پلٹے، ان کو کوئی بھی دکھ نہ پہنچا، کوئی تکلیف نہ آئی۔ کیوں؟ اس وظیفے کی تاثیر ہے، اس کا کرشمہ ہے، یہ کلمات ہی ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کلمات کے اندر بہت طاقت رکھ دی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، کون سے کلمات؟ جو سورہ توبہ کے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ پیغمبر مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے صبح و شام 7 مرتبہ، اللہ اس بندے کو ہر مشکل سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ کلمات سورہ توبہ کے آخری جو آیت مبارکہ ہے، یہ اس کو وظیفہ جو کرتا ہے
تو اللہ اس کو ہر مشکل سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ کلمات، یہ عظیم کلمات ہیں، یہ قرآن کے کلمات ہیں، اس لیے اس کلمات کو عام نہ سمجھیں میرے بھائیوں۔ یہ جو کلمہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس کی عظمت کیسی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، بار بار اس پر غور کرے۔ اس میں دو چیزیں ہیں اس کی عظمت کے لیے، ایک اس کے اندر توحید و توکل ہے، ایک مسلمان اقرار کر رہا ہے کیا، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے، اس میں توحید ہے اور توکل ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی مشکلات کو دور نہیں کر سکتا ہے، مجھے اللہ کافی ہے، اور اللہ پہ توکل بھروسے کا اظہار کر رہا ہے۔ جب انسان اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو پھر اللہ بندے کی مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ انسان اس انسان کی دنیا کے اندر مدد کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کلمات کے اندر دوسرا جو جز ہے وہ نعم الوکیل، بہترین اللہ کا کارساز ہے۔ اس میں انسان اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھ رہا ہے۔ کیا گمان رکھ رہا ہے؟ اچھا گمان رکھ رہا ہے۔ اور جو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کی بات کو قبول کرتا ہے۔ ونعم الوکیل، اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین کام کو سنوارنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ جب مومن بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے، اللہ کے بارے میں اچھے گمان کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ بہترین وکالت کرنے والا ہے، پھر اس بندے کو اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کلمات ہمیں بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ کے صافی شافی ہو، اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو۔ جب یہ کلمات پڑھے گا، اللہ اس کی دنیا کی مشکلات کو دور فرما دے گا۔